السلام علیکم ناظرین، جوت ہسٹری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو تاریخی پنوں کو کھرید کر سندھ دنیا کی پہلی عظیم تہذیب کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو انسان ذات کے 5000 سال غلامی میں کیسے گزرے بتایا، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سندھ کی جانب آریاؤں کی ہجرتیں، یعنی سندھ کی جانب آریاؤں نے ہجرتیں کب کی، کیسے کی۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جوت ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وادی سندھ تقریباً 2000 سالوں تک خوشحالی اور ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکا تھا، جس کو سندھ کا انتہائی سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ سندھ کی ترقی کے چرچے بے شمار ملکوں تک پہنچ گئے، پھر وہ چرچے سن کر دنیا کی کئی قومیں سندھ آنا شروع ہوئیں۔ یہ سلسلہ خاص طور پہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہوا، جب موجودہ روس، سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان اور دوسرے کئی علاقوں کے کمزور اور بے حال پناہ گزین، جن کو بھوک اور برفانی ہواؤں نے تنگ کیا تھا، وہ سندھ پہنچنے لگے تاکہ یہاں روزگار حاصل کر سکیں۔ وہ سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے باہر خالی زمینوں پہ آباد ہوتے گئے۔ ہجرتوں کا یہ سلسلہ لگاتار 300 سالوں تک جاری رہا۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ سندھ کے لوگ بڑی تیزی سے اقلیت میں تبدیل ہوتے گئے اور آخرکار 1500 قبل مسیح میں ان مہاجروں نے سندھ پہ قبضہ کر لیا اور وہ اپنے آپ کو آریہ کہلوانے لگے، جس کی معنی ہے انتہائی عزت والے لوگ، خدا کے بعد دوسرا درجہ رکھنے والے لوگ۔ سندھ پہ قابض ہونے کے بعد آریہ مہاجرین نے سندھ کی عوام سے سب کچھ چھین لیا، کاروبار، پیداواری وسائل، زمینیں، ملکیتیں اور خاص طور پہ تعلیم حاصل کرنے کا حق، تاکہ یہ عالم قوم جاہل بن جائے۔ جیسا کہ وہ مہاجرین مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی کہ وہ ہر درخت کی ٹہنی کی طرح تھے، ان کی مختلف زبانیں تھیں۔ جب سندھی زبان سے ان کا ٹکراؤ ہوا تو نتیجے میں ایک نئی زبان کا وجود ہوا جسے سنسکرت بولا جاتا ہے۔ آگے چل کے آریہ مہاجرین نے سندھ میں پہلی مقدس کتاب رگوید لکھی۔ آریہ عقیدے کے مطابق وہ آسمان سے آریاؤں کے اوپر نازل ہوئی ہے، جس کے تحت سندھ سے خدا کی وحدانیت والے نظریے کو رد کر کے یہاں پہ ابتدائی طور پہ 32 نئے خدا متعارف کرائے گئے، جن میں سے اندر، اگنی اور سوریہ کو خاص اہمیت دی گئی۔ اندر سارے خداؤں کا سربراہ بنا، جس کا رگوید میں 250 جگہوں پہ بڑی شان سے اور مان سے ذکر کیا گیا ہے۔ رگوید لکھتا ہے کہ اندر خدا نے ان لوگوں کے قلعے اور محلات توڑ دیے جنہوں نے آریہ خداؤں کی مخالفت کی۔ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سندھی تھے، جنہوں نے خدا واحد لا شریک کے بجائے 32 خداؤں پہ ایمان لانے سے انکار کیا۔ آریہ مہاجرین نے یہ بھی اعلان کیا کہ خدا ورونا اب خدا اندر کا نوکر بن گیا ہے، اور خدا ورونا کے اختیارات اب کم کر کے ان کو دریاؤں، برسات اور ہواؤں کا خدا بنایا گیا ہے۔ آریہ مہاجرین 500 سالوں تک سندھ میں حکمرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد 1000 قبل مسیح میں آریاؤں نے سندھ سے ہندوستان کی گنگا جمنا والے علاقوں پہ حملے شروع کیے۔ یہ تھوڑے ہی عرصے میں سارے بر صغیر ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستان کی تمام شکست کھائی ہوئی قوموں کو ذات پات کے نام پہ شودر قرار دیا اور خود کو برہمن، کھتری اور ویش کہلوانے لگے۔ آریاؤں کے رہنما برہمن بن گئے، جن کی حیثیت خدا کے بعد سب سے معتبر سمجھی گئی۔ کھتری وہ کہلوانے لگے جو حاکم اور فوج کے لیڈر بنے۔ ویش ان کو کہلوانے
کی اجازت تھی جو کاروباری اور پیسے والے تھے، جو ٹیکس یا بھتہ دینے کے قابل تھے۔ باقی ہندوستان کی عوام شودر یا غلام بن گئی۔ ان کو نہ سنسکرت سیکھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی آریاؤں کے مذہبی کتابوں کو پڑھنے کی۔ آریہ حملے آوروں نے ہندوستان میں ابتدائی طور پہ 3 نئے اور عظیم خدا متعارف کرائے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: برہما، شیو اور وشنو۔ بعد میں انہوں نے خداؤں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کیا جو ان گنت ہو گئے۔ آریہ حملے آوروں نے ہندوستان پہ مکمل قبضہ کرنے کے بعد بر صغیر کی 16 بادشاہتوں میں تقسیم کی، جن کو 16 جمپا داس کہا گیا۔ ان بادشاہتوں کے سارے بادشاہوں نے خود کو خدا کہلوانا شروع کیا۔ وہ آریہ حملہ کرنے والے لگاتار 550 برس تک ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے۔ اتنے بڑے عرصے کے دوران ہندوستانی عوام کو شودر اور دوسرے انتہائی گندے القابات دیے گئے اور ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا گیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ یہاں کی عوام سے عزت سے جینے کے سارے حقوق چھینے گئے، جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزارنے پہ مجبور کیا گیا، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے سارے دروازے بند کیے گئے۔ آریاؤں نے یہ سارے گناہ مذہب کی پشت پناہی میں کیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آریاؤں کی سندھ کی جانب ہجرتیں اور مذہب کی پشت پناہی میں آریاؤں کے گناہوں کی تاریخ اور حقائق۔ آگے ہم آپ کو مزید سندھ کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے جوت ہسٹری چینل۔ اللہ حافظ۔